الحمد لله وكفى کیا تھا کہ بات یاد نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا کرم ہے، بعد میں دعا کے دوران میں یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شعاؤں کا سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بھی اور چیزیں بھی، جانور بھی سب متاثر اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ریز کا معاملہ بہت اونچا ہو گیا، سائنس کے طور پر بھی سب کہ انسان کے گردے میں وہ ریز کے ذریعے ہوتے ہیں، شعاع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے اندر بھی شعاعیں سارے عالم میں پھیلتی ہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی صحیح تعلق قائم کیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آتی ہے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان شعاؤں کا ایسا زبردست اثر ظاہر فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ حضرات جو ہیں نمایاں نظر آنے لگے۔ اسی قسم کے واقعات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بحری سفر کر رہے تھے، مشیت الہی کے آگے کشتی بھنور میں پھنس گئی اور وہ ٹوٹ گئی، سارے مسافر تتر بتر ہو گئے، بڑی مشکل سے جس کسی کی بھی جان بچ سکی تیرتا ہوا کنارے پر پہنچا، تو ان پہنچنے والوں میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب جنگل میں پہنچے ہیں تو ایک شیر جنگل سے نکلا اور دیکھ کر بڑا خوش ہوا، دم ہلاتا ہوا آگے آیا، تو جس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بغیر محنت مشقت کے نوالا اتر حاضر ہو گیا، تو بار کیف حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ اے شیر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں۔ بس اتنی بات سنی اس نے اور وہ دم ہلاتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور صحابی ہوئے حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بحرین میں چڑھائی کا حکم تھا، درمیان میں بہت بڑا سمندر حائل ہے، اب تو اس پر پل بن گیا ہے، لیکن جب تک پل نہیں بنا تھا تو ادھر سے ادھر منتقل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جلدی کرنا، دیر نہ کرنا اور وہاں پر حملہ کرنا۔ ادھر بحرین کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک لشکر ہمارے لیے آ رہا ہے جو ہمیں تہس نہس کرے گا، تو بار کے یہ جب کنارے پر پہنچے تو ظاہر بات ہے کشتی کوئی نہ تھی، سمندر زبردست بکھرا ہوا ہوتا ہی ہے، تو ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھیوں نے کہا تھوڑا سا رک جائیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کشتی وغیرہ آ جائے۔ تو حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رکنے کی اجازت نہیں، حکم ہے کہ فوراً چلے جانا، لہذا میں تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا پانی میں اتارتا ہوں۔ جب آپ نے اپنا گھوڑا پانی میں اتارا تو پورے لشکر نے بھی سارے گھوڑے اپنے پانی میں اتار دیے۔ ادھر کنارے کے اوپر وہ بحرینی لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب مخلوق
مخلوق ہے، آدمی ہیں، جنات ہیں، کون ہیں، گھوڑے اتار دیے اور چلے چلے آ رہے ہیں بڑی تیزی سے، دہشت زدہ ہو کے بھاگ گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت تھی کہ ان کے ہاتھ سے اللہ پاک نے ایسی زبردست کرامت ظاہر فرمائی۔ حضرت محمود سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ آپ جب سومناتھ کو فتح کر کے واپس پلٹے تھے تو آپ کا لشکر بھی ایک ایسا شخص تھا جو غدار تھا، اندر سے پکا کافر تھا، اوپر سے وہ مسلمان بن گیا تھا۔ اس نے رہبری کا فریضہ انجام دینے کے لیے کہا کہ میں فریضہ انجام دیتا ہوں اور میں آپ حضرات کو راستہ بتاؤں گا۔ وہ ان کو غلط راستے پر لے گیا۔ جب آگے چل کر راستہ الجھ گیا، مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ رہبر اور قاصد کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ جب اس کو بلا کے ان کے سامنے پیش کیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں تو آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں لے کر آیا ہوں، جان بوجھ کر مروانے کے لیے، تاکہ آپ لوگ مر جائیں بھوکے پیاسے۔ تو آپ نے اس کی تو گردن اتارنے کا حکم دیا اور آگے پھر سمندر کے راستے سے وہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہوئی کہ پورا لشکر ان کا جو تھا وہ پانی میں سمندر کے اندر چلا، اور مشہور ہے کہ یہاں کراچی کے ساحل پر آ کر اترا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد اس طرح بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ بہت بڑا لشکر تھا، وہ حضرات ادھر سے ادھر پار ہونے والے تھے، پانی بہت تیز چل رہا تھا، سب نے مشورہ کیا، اللہ کا نام لے کر پانی میں اتر گئے تو ان کے گھوڑے بھی چلتے رہے، اور اس طرح سے سوائے ایک کٹورے کے ایک کٹورا کسی بھی مجاہد کا گر گیا تھا اور وہ رہ گیا، باقی سارا سامان اللہ کے فضل سے بحفاظت اس پار پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، آپ سے نسبت کی برکت۔ اسی طرح سے ایک بزرگ تجارت کی غرض سے غالباً شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک قزاق ملا، اس نے کہا کہ حضور والا کہاں چلے؟ فرمایا کہ شام جا رہا ہوں۔ کہا کہ ادھر سے تو بڑا لمبا راستہ ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو لے چلتا ہوں، ادھر سے بڑا اچھا صاف ستھرا راستہ ہے شارٹ کٹ۔ نیک آدمی تھے، بھولے تھے، اللہ والے تھے، اس کے ساتھ ہو لیے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ اس نے کہا کہ آپ کی منزل تو آ گئی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بھئی میری منزل تو بہت دور ہے، آگے ہے ابھی۔ کہنے لگا منزل آ گئی بس۔ چنانچہ ان سے کہا کہ یہ سامان بھی میرا ہے اور تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اور یہاں میں نے غار کے اندر بہت کھوپڑیوں کا انبار لگا رکھے ہیں، تمہارے سے پہلے بھی بہت لوگ اسی طرح سے میرے پاس آ چکے ہیں اور میں نے ان کو اس طرح سے یہاں قتل کر کے سامان سارا ان کا لوٹا ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دو۔ کہنا ہاں ہاں تم نماز پڑھو، تمہارے سے پہلے بھی جتنے آئے انہوں نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھیں۔ سر پر مسلط رہا تو باہر کے ان بزرگ کا فرمانا ہے کہ گھبراہٹ میں یہی بھول گیا کہ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں۔ علم شریف بھی یاد نہیں آ رہی تھی، اتنے یعنی پڑھنے والے زندگی ساری اللہ اللہ میں گزر گئی تھی، لیکن اس وقت اتنی گھبراہٹ ہو گئی اور وہ سر پہ مسلط تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ سلام پھیرا اور سلام پھیر کے کہا کہ امی یجیب المضطر اذا دعا، وہ ہستی اور ذات کہاں ہے کہ جب مجبور اس کو پکارے تو وہ حاضر ہو۔ تو بار کے ابھی بات نامکمل ہی تھی کہ دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار تلوار سوتے ہوئے آیا اور آ کے اس نے اس قزاق کی گردن الگ کر دی۔ انہوں نے پوچھا اس سے کہ جی آپ کون؟ کہا کہ میں امی یجیب المضطر اذا دعا کی دعا ہوں، اس کی پکار ہوں میں، آپ نے پکارا اللہ نے مجھے بھیج دیا فوراً۔ اسی طرح وہ بھی جا رہے تھے، سامان ان کا گدھے پر لدا ہوا تھا اور وہ جا رہے تھے تو ان کو بھی قزاق ملا اور راستے میں اس نے ان کو بھی اسی طرح سے دھوکہ دے کر شارٹ کٹ کا دھوکہ دیا اور ان کو لے گیا، لے جا کر ایک جھونپڑی کے اندر ان کو تو رسیوں سے اس طرح سے باندھ دیا، پیر سے لے کر سر تک بالکل ہاتھ پاؤں سب باندھ دیا۔ یہ پڑے ہوئے اللہ میں سے
قزاق جو تھا اس نے کہا کہ تم یہ سارا سامان میرے لیے چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو خنجر لگا رکھا تھا، یہاں سے جو خنجر نکالا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہو گیا اس کے لیے کہ وہ خنجر اس کی شہرک پر آ کر لگا، قزاق کی اس کی شہرک کٹی تھوڑی دیر۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کو جو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے کشتی میں چلے تھے، کچھ مچھلیاں پکڑ لی تھیں، تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ جو مچھلیاں پکڑ لی ہیں کم از کم کنارے پر چل کر جنگل میں لکڑیاں جمع کر کے اور اس کو بھون کے ہم لوگ کھا لیں تو پھر آگے چلیں گے۔ جب کنارے پر آ کر کشتی روکی تو دیکھا ایک جھونپڑی میں سے کرراہنے کی آواز آ رہی، پہلے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو ایک آدمی مرا پڑا ہے اور ایک آدمی بندھا پڑا ہے۔ انہوں نے باہر سے سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آپ حضرات جلدی سے اندر آ جائیں۔ اندر بلا کے کہنے لگے پہلے میری رسیاں کھول دیں پھر پوری بات بتاؤں گا۔ جلدی سے انہوں نے رسیاں کاٹ کے کھولی، وہ بیچارے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میرے ساتھ تو یہ دھوکہ کیے، جو مرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ باہر کیپ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اسی طرح سے ایک ایسی وہ صورتحال ہوئی، ایک کشتی میں بہت مسافر تھے، اس میں ایک محترمہ بھی تھی، اپنے بچے کے ساتھ دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ آگے چل کر مشیت الہی کی کشتی جو تھی وہ بھنور میں پھنس گئی اور ٹوٹ گئی، آدمی تتر بتر ہو گئے۔ ایک حبشی آدمی تھا، وہ ایک تختے پر تھا اور یہ محترمہ دوسرے تختے پر تھی۔ اس کمبخت کو اس وقت بھی گناہ کی سوجی، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈر، کس مشکل میں ہم پھنسے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر اور ڈر۔ پھر وہ نہیں مانا تو اس نے کہا اچھا میں بچے کو ذرا دودھ پلا دوں، یہ رو رہا ہے۔ اس نے چپکے سے چٹکی نوچ لی اس کے، اس سے جب نوچ لیا تو اس حبشی نے اس بچے کی گردن پکڑی اور چھین کر اس کو پانی میں پھینک دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ ایک بلا ایسی نکلی کہ اس نے اس کو پورے حبشی کو نگل لیا، اور یہ عورت جو تھی وہ تختے پر ہی ڈولتی رہی۔ اللہ کا کچھ وقت کے بعد کچھ کشتی پر مسافر سوار جا رہے تھے، ان کے پاس دوپٹہ تھا، انہوں نے دوپٹہ ہلانا شروع کیا اور ہلاتی رہی۔ اللہ ادھر ان کو کیا، ان ساتھیوں میں سے کسی نے دیکھا کہ کوئی جاندار معلوم ہو رہا ہے، پھر آگے قریب کو آئے تو دیکھا کہ انسان معلوم ہو رہا ہے۔ جب بالکل قریب آ گئے تو دیکھا کہ ایک محترمہ ہے، انہوں نے ان کو وہاں تختے سے اٹھا کے اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ جیسے کشتی میں بٹھایا تو ایک صاحب کی گود میں ایک بچہ تھا، انہوں نے جناب بچے کو لے لیا تھا، اور اس کے بعد جیسے یہ عورت اوپر چڑھی، اس نے اس بچے کو دیکھا، آئے میرا بچہ، یہ کر کے اس کی گود سے لے کر اس سینے سے چمٹا لیا۔ اب لوگ بڑے حیران سامنے آئی، اور بچے کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کشتی میں پہنچایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم نے جزیرے میں کنارے پر پڑا ہوا دیکھا تو ہم نے اٹھا لیا تھا۔ پھر محترمہ نے پورا ماجرا سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست مہربانی ہوئی مجھ پر اور کرم ہوا، تو بار کیف اللہ رب کریم بڑے زبردست قدرت والے ہیں۔ آج کل اخبار کے اندر اس قسم کے مضمون آ رہے ہیں کہ سمندر کے اندر بھی بڑی بڑی خطرناک مخلوقات ہیں جو پورے آدمیوں کو ہڑپ کر جائیں۔ تو بہرحال آپ اور ہم اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں، ان کا کرم رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات اور فضائل اور اس نسبت کا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ احترام فرماتے ہوئے اپنے بندیوں کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت عطا فرماتے ہیں اور اس طرح سے سرخ روح فرما دیتے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی زلزلہ آتا ہے تو بعض وقت اللہ کرنے والے جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرما لیتے ہیں کہ ان کا بال بھی بہکا نہیں ہوتا۔ تو
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں۔ بات اس پر چلی تھی کہ شعائیں جو ہیں آدمی کی یہ بھی بہت زبردست اثر رکھتی ہیں۔ اچھی شعاؤں سے اچھے اثر پیدا ہوتے ہیں، بری شعاؤں سے برے اثر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بری شعاؤں کا اثر جو ہے وہ ہیروئنچیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے، اس کو لت لگانے کے لیے پہلے اس کو ایک دو سٹے لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو آگے چل کر جو نوبت آتی ہے تو وہ دیکھا ہے آپ حضرات نے، پلوں کے نیچے پڑے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے گندے نالوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو بہت ہی تکلیف کے اندر مرتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بعض وقت گھر والے علاج کرا کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ پھر چلے جاتے ہیں تو اس میں ان کی کیا بری حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھی صحبت کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ آدمی بہت بگڑے ہوئے بھی سدھر جایا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی تھے، اہل وطن تھے ہمارے، لطیف بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب سنایا کرتے تھے ہنسی کا، کہ وہاں پر پولیس میں ایک بزرگ تھے، ان کا جو بھی عہدہ ہوگا واللہ عالم، اس علاقے میں ایک ڈکیتی ہو گئی۔ جن کے یہاں ڈکیتی ہوئی تو انہوں نے آ کے ان سے فریاد کی اور کہا کہ جی ہمارے یہاں ڈکیتی ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ ڈیوٹی پر حاضر پولیس والا ایک اس کو بلایا، اور بلا کر انہوں نے پورا راستہ سمجھایا اس ڈاکو کے گھر تک کا، اور فرمایا کہ دروازہ کھٹکا کے اس سے کہنا کہ تمہیں فلاں بزرگ جو ہیں، فلاں درویش انہوں نے یاد کیا ہے، جو سامان تم نے لیا ہے وہ جا کر سارا واپس کر کے آ جاؤ اور سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا، بظاہر تو پولیس میں تھے، لیکن بار کیف اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ایسا مرتبہ تھا کہ ان کے کہنے پر اس ایک پولیس والے کی وجہ سے وہ ڈاکو جو تھا تھرا گیا، اور اس نے سارا سامان لوٹایا، اور اس طرح سے پھر آپ کے پاس آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ ہمیں بدنام کرانے کا سامان کر رہا تھا، خبردار جو آئندہ یہ حماقت کی ہوگی، توبہ کر۔ تو ان بزرگ نے اس کو توبہ کرائی، اور اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد وہ پکا عبادت گزار ہو گیا۔ تو بہرحال اس قسم کے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے موجود ہیں کہ جن کی نظر کرم سے کام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اور مہربانیاں فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا سب کرم ہوتا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ واقعات زندگی میں ایسے آتے ہیں سامنے، مشاہدات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل نظر آتا ہے کہ اس نسبت کی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتے ہیں۔ بہت پرانا واقعہ ہے، ایف سی ایریا میں جب ہم رہا کرتے تھے تو میں جایا کرتا تھا رامسوامی ٹاور پر۔ رامسوامی میں ہماری دکان تھی گھڑی کی، چھوٹے بھائی بھی اور میں بھی وہاں کام کیا کرتے تھے۔ تو ایف سی ایریا سے ہی ایک نوجوان بڑے خوبصورت کھڑے ناک نقشے کے، وہ بھی جایا کرتے تھے۔ باہر کیب ہماری ان کی سلام دعا ہوئی، پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اس کے بعد سلام دعا ہو گئی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا تھا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، آپ نے ان کو اتنا حسن جمال عطا فرمایا تو ان کو سیرت بھی اچھی عطا فرما دے۔ بہت عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہاں کا جانا آنا ہمارا ختم ہو گیا، اور ان کا بھی کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ وہاں رہے یا نہیں رہے۔ لیکن ایک دن دیکھا میں نے کہ مسجد کے اندر ایک خوبصورت ماشاءاللہ پوری داڑھی، سفید امامہ، سفید کرتا، سفید پاجامہ، آئے میرے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ خیریت کے بعد کہنے لگے پہچانا آپ نے مجھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے میں وہی ہوں جو آپ اور ہم ساتھ جایا کرتے تھے رامسوامی ٹاور پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو بار کیف اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے بھی بہت سوں کو میں نے عرض بھی کیا غالباً کہ بغیر ان کا نام لیے، بغیر ان کو بتائے، دل سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، مہربانی کر دے۔ بہت سارے تو آپ حضرات میں ٹوپی پہننے والے ہو گئے، بہت سارے داڑھی رکھنے والے ہو گئے، اور بہت سارے نمازی ہو گئے، اور بہت سارے غلط کاموں سے تائب ہو گئے۔
یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہوتی ہے، ان کا کرم ہوتا ہے۔ بارکیف اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر دعا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اہمیت کو محسوس فرماتے ہوئے قبول فرماتے ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غائبانہ دعا جو کی جاتی ہے تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بارکیف سلسلہ چلتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہوں، اور اللہ کا کرم نظر آتا ہے کہ اس کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ آپ حضرات میں جس کو بھی اللہ پاک چاہیں قریب کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، مہربانیاں فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات میں ہی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ میں رکھے۔ کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنقیدی ہوتے ہیں، وہ قریب ہو کے دور بھاگ جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی کیا بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے نہیں بخشا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ لاکھوں انسان مسلمان ہوئے اور بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ان جیسی ہستی کو بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں، تو ہم تو ہیں کہ شمار کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا اپنے خادم خاص سے، 1 دینار گز کے حساب سے جو کپڑا مل رہا وہ کپڑا میرے لیے لے کر آؤ۔ کہنے والے کہنے لگے جی یہ تو بزرگ نہیں نظر آتے ہیں، اتنا مہنگا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کپڑا پہنتے تھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور کسی کو بھی دے دیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ بھی بڑے ماشاءاللہ قیمتی لباس پوشاک پہنا کرتے تھے۔ تو بارکیف اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں ہوئے، اور ان کو بھاتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو رہی ہے اس پر، وہ اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھا اوڑھ لے، اچھے مکان میں رہ لے، اچھی گاڑیوں میں گھوم لے۔ تو بارکیف اس کو ماضی اس کا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی طبیعت ہے کہ اس کے اندر حسد کا مادہ جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، ہمارے متعلق بھی پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں، اور میں ہی کیا ائمہ حضرات جتنے ہوں ان کے لیے، مؤذنین کے لیے، منتظمین کے لیے لوگ جو ہیں چمگویاں کرنے سے باز بھی نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، جب اس کا کرم ہوتا ہے تو آدمی کو کام میں لگائے رکھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور بندے جو ہے نا چوں چوں پوں پوں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ بغیر بات کے گڑبڑ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے اور مہربانی فرمائے، اس سے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان حضرات کے خلاف کرنے والے، بعضوں نے تو کھل کر ہی مخالفت کی اور عداوت کا اظہار کیا، اور بعضوں نے در پردہ عداوت کا اظہار کیا، اور وہ راندہ درگاہ ہو کر رہے۔ اکابرین کی، سارے بزرگان دین کی تواریخ کے اندر یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم تو چھوٹے آدمی ہیں اور بہت معمولی سے ہیں، لیکن ہمیں بھی لوگ کہاں چھوڑتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب تک آدمی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی نعمت سے نواز دیتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا ضرورت ہے۔ ہمارے متعلق بھی کہنے والے کہہ دیتے ہیں جی تو عمرے کے اوپر چلے جاتے ہیں، آئے دن حج کو چلے جاتے ہیں، دکاندار آدمی ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، انہوں نے ہمارے متعلق اس قسم کی گفتگو کی، اور وہ ایک جگہ امام تھے، سکینہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجارت والے آدمی ہیں، تاجر پیشہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ایک دفعہ وہ مسجد کے اندر ہی بلب لگا رہے تھے، اوپر سیڑھی لگائی، اس پر اکیلے چڑھ گئے، نیچے اس کی رکاوٹ کوئی نہیں رکھی۔ سیڑھی پر چڑھ چکے جیسے ہی تو اللہ کا کرنا ہوا کہ سیڑھی سلپ ہو گئی، دھڑ سے گر گئے، گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مدتوں پلستر چڑھا، اور اس کے بعد جب وہ پلستر اترا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ ہڈی تو غلط جڑ گئی۔ پھر دوبارہ سے ان کا آپریشن ہوا،
مدتوں اسی میں پڑے رہے وہ، تو بہرحال ہمیں کسی نے بتایا، ہم نے کہا بھائی ان کا معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام۔ بالآخر وہ وہاں سے بھی علیحدہ کر دیے گئے۔ تو بہرکیف آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اچھی توفیق دے۔ جس طرح سے جنگل کے اندر ہریالی میں سانپ چھپے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے والے، کوئی بھی راہگیر جا رہا ہے پگڈنڈی پر وہ اڑ کر اس کے ماتھے کے اوپر ڈنک مار لیتا ہے اور اندر واپس چلا جاتا ہے، تو وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ حضرات میں کون چھپا رہتا ہے، بچھو کا کام کرتا ہے، سانپ کا کام کرتا ہے، اس کو ملتا کچھ بھی نہیں لیکن نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رکھا کریں، کسی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کیا کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمازی تھے حاجی مطلوب صاحب، جن کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، بڑے نیک آدمی تھے، اور بہت آدمی ایسے ہیں جن کو کسی کا کام سے، کسی بھی معاملے سے کوئی سروکار نہیں، آئے نماز پڑھی، اپنے اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے گئے۔ حاجی مطلوب صاحب کا بھی یہی تھا کہ کسی سے بھی ان کا کوئی نہ کہنا نہ سننا نہ تنقید نہ کوئی بات، اپنے اللہ اللہ کرتے ہوئے آتے تھے، اللہ اللہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ جب درس دیا کرتا تھا تو برسوں درس میں بیٹھے۔ اب ظاہر ہے کہ مجبوری میری بھی ہو گئی کہ تکلیف ایسی ہو گئی کہ اب درس نہیں دے پاتا، قلق تو بہت ہوتا ہے، ملال بہت ہوتا ہے، لیکن مجبوری ایسی ہو گئی اب زیادہ بیٹھنا مشکل ہے۔ لوگوں نے بھی نظر ایسی لگائی کہ آپ جو ہے نا صبح فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، اس وقت سے درس، رمضان شریف درس دیتے ہیں، 2 درس ہوتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا وضو ٹکتا نہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن اب بہرحال وہ بات ہی نہ رہی، مجبوری ہو گئی۔ نظر لگانے والے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح سے ٹوکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، اس کا شکر احسان ہے، جو کچھ بھی اللہ پاک نے زندگی میں مواقع عطا فرمایا اس کا کرم ہے۔ اب بھی اس کی مہربانی ہے کہ صحت عطا فرما دی۔ آپ تمام حضرات کی دعائیں شامل حال نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، اور اس طرح سے ان کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا آگے چلوں، اللہ پاک کرم کرے، کیونکہ اب یہ سلسلہ تو بند ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک آئیں گے تو اس کے متعلق یہ مضمون ہوا کرے گا انشاءاللہ، تو آپ حضرات کو تھوڑا سا اور بھی سنا دوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو 5 چیزوں کا غم ہوتا ہے، لہذا ہر آدمی کو ان 5 چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھے کہ ان کا کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں، البتہ ان کی ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے۔ نمبر 2، وہ نیکیاں کتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے کا یقین نہیں۔ نمبر 3، اپنی گزشتہ زندگی کا تو علم ہے کہ کیسی گزری مگر باقی کا کچھ علم نہیں۔ نمبر 4، یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ 2 ٹھکانے بنائے ہیں مگر معلوم نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے۔ نمبر 5، یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہیں یا ناراض۔ پر جس شخص کو عمر بھر یہ 5 فکر لگی ہوں اسے ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور جیسے دنیا میں یہ 5 غم حاصل نہیں، اسے مرنے کے بعد 5 قسم کے غموں کا سامنا ہوگا۔ نمبر 1، اپنے چھوڑے ہوئے مال پر حسرت ہوگی، جسے حلال اور حرام طریقوں سے جمع کرتا رہا اور پھر اپنے دشمن وارثوں کے لیے چھوڑ دیا۔ نمبر 2، اعمال صالحہ میں سستی اور ڈھیل پر ندامت ہوگی، نامہ اعمال میں تھوڑی نیکیاں دیکھ کر واپس لوٹنے کی اجازت چاہے گا کہ اعمال صالحہ کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار دیکھ کر واپسی کی اجازت چاہے گا کہ توبہ استغفار کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی۔ نمبر 4، اپنے ذمہ حقوق کے بہت سے مدعی دیکھے گا جنہیں اپنے اعمال دیے بغیر راضی کرنے کی کوئی صورت نہ بن پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کو نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ناراض پائے گا جسے راضی کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔ بہرحال آدمی جو ہے وہ جب مرنے کے بعد یہ چیزیں سوچے گا تو اس کے لیے سوچنا بیکار ہے۔ اب بھی دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت کھانے والے
دنیا کا مال کھا جاتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے۔ میرے پاس آئے وقت عورتیں بھی اور مرد بھی ایسے آتے رہتے ہیں جو پریشان بہت زیادہ، پیسہ تو بہت ہے لیکن دیتے نہیں لوگ، پھنسا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے کہ وہ پیسہ لے کر بھاگ گئے، اور بہت سارے ایسے کہ پیسہ لے لیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نفع دیا کریں گے، تھوڑے دن کے بعد وہ لے لوٹ ہو گئے، اور اس طرح سے انہوں نے دینا بند کر دیا، اور آگے چل کر وہ بالکل ہی غائب ہی ہو گئے۔ اس دنیا میں آج کل یہ موبائل چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ بہت سارے دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے پاس بھی ایسے میسیج وغیرہ آتے رہتے ہوں گے کہ آپ کو لاٹری نکل گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، 2 کروڑ کا آپ کو نفع ہوگا، آپ اس پتے کے اوپر اتنی رقم بھیج دیں، اس کے بعد پھر آپ کے لیے کاغذی کارروائی کریں گے۔ اب ایک آدمی سے اگر انہوں نے 25 روپے، 30 روپے، 100 روپے، 50 روپے بھی لیے، نہ معلوم کتنے لوگوں کو میسج کر کے انہوں نے لاکھوں روپے بٹور لیے، اور بٹور کے وہ اپنے لے کے اڑ گئے۔ اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں کہ جو باہر کے جھانسے میں لاکھوں کروڑوں روپے لے کر ملازمین کو رکھتے ہیں، بڑا سجا کر آفس بناتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ہی سبز باغ دکھاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں باہر جانے کے لیے لاکھوں روپیہ اپنا جمع کرا دیتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد پتہ چلتا ہے آفس بند ہو گیا۔ اب پکڑیں تو کس کو پکڑیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ملازمین جو تھے ان کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ بیچارے بھی نوکری کی وجہ سے تو لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی آگے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جو پیسے لے کر جاتا ہے اصل مالک، وہ پہلے سے اپنا حساب کتاب باہر سیٹ کرتا ہے، کروڑوں روپے یہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کھانے والا اس وقت تو کھا رہا ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں اور اندازہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں نکلنا بڑا مشکل ہوگا، اور اس کو دینا پڑے گا، جب تک کہ ادائیگی نہیں ہوگی جان بخشی ہوگی نہیں۔ اس سلسلے میں کافی پہلے بہت مضمون آتا رہا۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی طرف اگر 4 آنے کی مقدار میں بھی حق ہوگا تو قیامت میں اس کو اپنی 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ ہمارے پیر بھائی تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث تھے، اور برسوں انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ تو ختم بخاری شریف کے موقع پر ہم جب جایا کرتے تھے تو مولانا ہر سال یہ مضمون بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 4 آنے اس کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اتنی بڑی اہمیت اور وقت ہے کہ 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ لیکن آدمی جب اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، مرنے کو بھول جائے، دینے کو اور قیامت کو بھول جائے، قبر کے عذاب کو بھول جائے، تو پھر اس کا کیا کہنا۔ جب آدمی کو فکر آخرت نہیں ہوتی تو وہ دنیا کا مال کھانے پر تلا رہتا ہے۔ ایک خلیفہ تھے، انہوں نے ایک صاحب کی زمین ہتھیا لی۔ وقت کے قاضی بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، عدل و انصاف والے ہوتے تھے۔ اس شخص نے قاضی صاحب سے شکایت کی کہ خلیفہ نے میری زمین ہتھیا لی۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ ایک دن خلیفہ کے دربار میں گئے اور قاضی صاحب نے جا کر فرمایا کہ حضرت مجھے اس بوری کے اندر مٹی چاہیے، آپ کے محل کے اندر سے مٹی دلوا دیجئے۔ خلیفہ نے حکم فرما دیا، فوراً مٹی سے وہ بوری بھر دی۔ فرمایا کہ اس کو آپ اٹھا لیجئے، اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دیں۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ میرے بس کا تو کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں آپ اتنا بڑا بوجھ لے کر جا رہے ہیں، وہ اٹھا لیں گے؟ بارکیف انہوں نے اس طرح سے قاضی صاحب نے ان کو سیدھے راستے پر لگایا، اور پھر انہوں نے اس کی زمین جو تھی وہ واپس کر دی۔ اس طرح سے بہت عجیب و غریب قصے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں۔ جب آدمی کو حکمرانی مل جائے تو وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ قارون کو اللہ پاک نے کتنا دیا، اتنا دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھیں وہ اونٹوں پر لدا کرتی تھیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ تو اچھے لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی اس میں سے کچھ اللہ میاں کے نام پر بھی دے دیا کر، اللہ کی راہ میں بھی نکال لیا کر۔ اس نے کہا اللہ میاں کا کیا وہ ہے اس میں، یہ تو میری ہنرمندی کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ تو اللہ میاں نے پھر کیا اس کے ساتھ؟ اللہ میاں نے پھر اس کو دکھا دیا، بتا دیا کہ لے تیرا مال اور تو
دھنستے رہو زمین کے اندر، تو بار کیف آدمی بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ فرعون، نمرود، شداد، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، اور اس طرح سے ان سب نے اپنے اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کیا۔ فرعون نے تو انا ربکم الاعلی کا ہی دعویٰ کر دیا تھا، اور اس طرح سے وہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل رہی جب تک، اور جب اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آئی تو ایسا ڈوبا کہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ پاک نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کو اللہ پاک دیتا ہے اور اتنا دے دے کہ وہ رکھ لے اس کو اور سنبھال لے، یا بھولنے لگ جائے تو وہ خود ہے نا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی یاد رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے زبردست سلطنت عطا فرمائی۔ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور اس طرح سے آپ کو اتنا بڑا لشکر عطا فرما دیا۔ زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے اور کرم نوازیوں سے اسی طمطراق طریقے سے شاہانہ انداز سے آپ چلا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب تو انبیاء جو ہیں وہ جلدی نپٹ جائیں گے، لیکن حضرت سلیمان کے لیے فرمایا کہ 40 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ بادشاہت ملی تھی تو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، لیکن اللہ کے بڑے وہ تھے، محبوب بندے تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمائے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بھی زبردست رکھی اور عجیب طریقے سے ان کا موت کا حساب معاملہ بھی رکھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی زبردست شان نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک داماد، ان کا تو عالم یہ کہ وہ ایک ایک کھجور کے لیے محتاج، ایک ایک لقمے کے لیے محتاج، گھر میں فاقے ہوتے ہیں، روٹی نہیں پکتی، ہفتے بھر جو ہے وہ دھواں نہیں اٹھتا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت خانے میں چولہا ہمیشہ نہیں جلتا تھا، اسی طرح سے ان کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا۔ اور ایک داماد ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں، وہ بھی داماد ہیں یہ بھی داماد ہیں، نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حاصل ہے۔ حضرت ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 2 نسبتیں حاصل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ پہلے سے ہی بہت بڑے تاجر تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی تجارت کا بڑا سلسلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور پیارے نبی کی رضا میں قربان ہو گئے۔ مسلمان جب وہاں گئے اور رہنے لگے تو ایک کنواں تھا، یہودی کا کنواں تھا، یہودی پانی بھرنے نہیں دیتا تھا، مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس میں بھی وہ گڑبڑ کرتا تھا تو آپ نے پورا کنواں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جب اعلان فرمایا تو آپ نے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے کا وعدہ فرمایا، پھر دوبارہ اعلان فرمایا تو 200 کا، پھر اعلان فرمایا تو 300 کا، پھر 400 کا، پھر 500 کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر طرح سے قربانی دیتے تھے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، اور اسی طرح سے ہر سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، بہت ہی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر باپ جو ہیں صدیق اکبر اور بیٹے جو ہیں صدیقہ، اللہ کی شان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب اعلان ہوا تو گھر سے اپنا سارا سامان سمیٹ لیا اور لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا آدھا لے آیا، آدھا آدھا چھوڑ آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ سبھی سمیٹ کر لے آیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔
طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آج میں نہیں جیت سکا تو اب میں کبھی بھی ان سے جیت نہیں سکتا، یعنی سبقت لے جا نہیں سکتا مراتب میں۔ آپ جو تھے تمنا کیا کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش کہ مجھے وہ رات جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزری تھی وہ مجھے دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس نے اتنا خیال رکھا کہ پائی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے، اور کسی کو اللہ نے دیا تو وہ اتنے غافل ہو گئے کہ وہ اللہ کیوں بھول گئے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی عطا فرماتے رہیں اور اپنے آپ کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو بہت ہی زیادہ ناکارہ، بالکل کسی کام کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں جو انہوں نے کام کا بنا دیا، ورنہ ہماری کیا حقیقت اور کیا حیثیت۔ بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، تو بہرحال کسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، پیارے آقا کی تابعداری کرے گا تو وہ بڑے مزے میں رہے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی بھی غافل ہو جاتا ہے، بات وہی ہے کہ آدمی اچھی صحبت میں جب بیٹھے گا تو اچھے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اچھا ہو جائے گا۔ واقعات آپ کو وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنے نیک بندے پیدا کیے ہیں اور ایسے بگڑے لوگوں کو اللہ پاک نے راستہ دکھایا ہے اور ان کو اس طرح سے رہبر اور رہنما بنایا ہے۔ خود حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اقرار فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی زندگی جاہلیت کی بہت ہی زیادہ گندی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تو اس کی بڑی مہربانی ہو گئی کہ ہم بالکل سدھر گئے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کی زبردست مہربانیاں ہوتی ہیں، ان کے نیک بندوں کے ساتھ وابستگی بڑی کارآمد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رکھے، فیوض و برکات سے مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے پیارے نبی کی پیروی اور تابعداری کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مستقبل میں اگلا جمعہ جو ہے مستورات سن لیں کہ مستورات کی اب چھٹی رہے گی رمضان المبارک میں، اور عید کے بعد زندگی بخیر، پھر پہلا عید کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا تو جب آنے لگیں اس سے پہلے چھٹی رکھیں۔ اور رمضان المبارک میں 27 تاریخ کو جیسا کہ اب 15 شعبان میں بھی مستورات کے لیے سامنے غفار لون کے اندر انتظام کیا تھا، تو اس طرح سے ہی انشاءاللہ زندگی بخیر 27 شب کو بھی مستورات کے لیے غفار لون کے اندر ہی انتظام ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ مستورات نے سن لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، خیر ہو۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو زندگی بھی دے، تمام برکات اور فضائل کے ساتھ اس مبارک مہینے کی تمام عبادتوں کی توفیق بھی دے، سعادتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر مضبوط رکھے اور عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائے اور عزت کی موت عطا فرمائے۔ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ سرخ روح فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی یار زندہ توبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ ایک پرچہ ہے، نسیم الدین صاحب کی اہلیہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو
شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ نمبر 2 پر لکھا ہے میری بیٹی عائشہ سعودی عرب سے آئی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک اس کے لیے بھی عافیت کا معاملہ فرمائے اور اللہ پاک شوہر